ہے کہ یہ اٹینشن سیکرز ہیں. اچھا. توجہ حاصل کرنے کے لیے کہ بھائی سارے بندے اگر ایک ہی بات کریں گے تو کیا ہوگا, سب ایک جیسے نظر آئیں گے. میں کوئی تھوڑی جی وکھرے وچ گل کراں تاکہ میں وکھرا نظر آؤں. یہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں الٹی بات کروں گا تو کیا ہوگا, بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. لہذا یہ ایسی بات کر دیتے ہیں, لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں. اچھا یہ کس نے کی؟ ایک کسی زمانے میں کسی مولوی صاحب نے گدھے کے حلال ہونے کا فتویٰ دے دیا. اچھا. لوگ سارے علماء اس زمانے کے اس کے پاس پہنچ کے بھاگے دوڑے, بھئی یہ کون سا فتویٰ دیا, یہ کیا بات کی؟ جب سب لوگ جمع ہو گئے, بڑے بڑے علماء جمع ہو گئے, مخلوق جمع ہو گئی اور اس کے ایک گھر رش پڑ گیا, تو وہ باہر نکلا اور اس نے کہا کہ پتہ مجھے بھی ہے کہ گدھا حرام ہے, حلال نہیں ہے, لیکن میں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ میری طرف لوگ توجہ نہیں کر رہے. لہذا میں نے کیا کیا, ایسا انوکھا فتویٰ دیا, الٹی بات کی تاکہ لوگ کیا کریں, میری طرف توجہ کریں. یہ سوشل میڈیا کے جتنے نئے نئے کھلاڑی ہیں, جن میں چھوٹے مرزا صاحب بھی شامل ہیں, وہ اس لیے الٹی بات کرتے ہیں, نئی بات کرتے ہیں, انوکھی بات کرتے ہیں تاکہ اس سے عام آدمی کی توجہ حاصل کریں. سیدھی بات کریں گے, تحقیقی بات کریں گے تو وہ لوگ پہلے بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں, لیکن جب الٹی بات کریں گے, نئی بات کریں گے, ہیں یہ بھی ہے, تو لوگ توجہ کریں گے. تو دراصل یہ توجہ حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے مسئلے انہوں نے, یہ انگریز دور سے کی یہ پیداوار ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو نام اہل حدیث کہا, محدثین کا نام چوری کیا. اور یہاں ایک اور بات میں آپ کو گزارش کر دوں کہ کہتے ہیں کسی زمانے میں کسی بندے نے نا چوری کی, تو وہ چور کے منہ پر داڑھی تھی, لوگوں نے اسے مارنا شروع کر دیا, پکڑا گیا چوری کرتے ہوئے, تو لوگ اسے مار رہے تھے, وہ مار کھاتا رہا. آخر کسی بندے نے کہا کہ اے ویکھو جی داڑھی والے بھی چور ہو گئے نے, داڑھی والوں نے بھی آج کل چوریاں شروع کر دی ہیں. تو اس وقت وہ بندہ بولا, اس نے کہا اینج نہ آکھو کہ داڑھی والے چور ہو گئے, بلکہ اے آکھو کہ چوراں نے داڑیاں رکھ لیں. یعنی یوں مت کہو, یہ میں اردو والوں کے لیے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. ہمارے کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ جب آپ پنجابی بولتے ہیں تو کراچی یا ہندوستان کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتے. اس نے کہا بھئی یوں نہ کہو کہ داڑھی والے چور ہو گئے, بلکہ یوں کہو کہ چوروں نے داڑیاں رکھ لی ہیں. تو عام آدمی کو, مسلمانوں کو منتشر کرنے کے لیے, ان میں انتشار پیدا کرنے کے لیے, تفرقہ بازی پیدا کرنے کے لیے یہ نئی نئی باتیں کرتے ہیں. اور شکلیں انہوں نے ایسی بنائی ہوئی ہیں جیسے کیا ہیں, وہ بڑے علامہ ہیں اور بڑے جناب کیب پہنے ہوئی ہے, ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے. تو جناب کیب مارکیٹ سے مل جاتی ہے, کچھ دن داڑھی بڑھا لیں تو وہ بڑھ جاتی ہے, ویسٹ کوٹ پہن لیں, کوئی جبہ پہن لیں تو مولوی بن جائیں گے. حالانکہ مولوی بننے کے لیے سال لگتے ہیں, کئی سال لگتے ہیں, یعنی 20 سال تو مجھے لگے پڑھتے ہوئے. تو کم از کم 8-10 سال تک بندے کو مدرسے میں جانا پڑتا ہے, قرآن پاک یاد کرنا پڑتا ہے, سمجھنا پڑتا ہے, پھر جا کے بندہ عالم دین بنتا ہے. لہذا وہ کہتے ہیں جی بھینس کی قربانی جائز نہیں. اب اگرچہ ان میں بھی اختلاف ہو چکا ہے. ان کے ایک مولوی صاحب ہیں, ان کا کلپ میں نے دیکھا ہے, شاید ان کا نام عبد الرحمن ہے, غیر مقلدین کے. تو وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے. ان میں بہت سارے لوگ قائل بھی ہو گئے, آہستہ آہستہ سارے واپس آئیں گے. یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو فطرتی چیز, اصل چیز کو چھوڑتا ہے, پھر آخر کار اسے ہر طرح سے دھکے کھا کھا کے. اس لیے ان غیر مقلدین خسرت دنیا و دین میں جتنے بھی لوگ ہیں, ہر بندے کا اپنا ہی موقف ہے. قاری خلیل صاحب نے کہا کہ بھئی حنفیوں کو تو ایک امام ہے, وہ ایک امام کے پیچھے چلتے ہیں, ہمارا تو ہر بندہ ہی امام بنا ہوا ہے. تو اس لیے وہ کیا ہیں, اپنے موقف کو, ہر بندے کا اپنا ہی موقف ہے. اپنی خواہشات نفسانی کو انہوں نے اپنا دین بنا لیا ہے. اپنی نفسانی خواہشات کو انہوں نے کیا بنا لیا, دین کا نام لیا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو, ہم یہ کہتے کیا ہیں, یہ ہم آپ کو حدیث سناتے ہیں, ہم آپ کو حدیث سناتے ہیں, حنفی آپ کو قول سناتے ہیں. تو حدیث بھی ہر بندے کی اپنی اپنی ہے. یعنی حدیث کی سمجھ بھی نہ ہو وہ کیا ہے, اصل میں تو یہ فن محدثین کا تھا, وہی تو اہل حدیث ہیں اصل میں. یعنی اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو بندہ لاکھوں حدیثوں کا حافظ ہو, عالم ہو, اسے پتہ ہو کہ حدیث کا فن کیا ہوتا ہے. یہاں جیل میں میرے سامنے ایک بندہ آیا, وہ کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں, میں اہل حدیث ہوں. میں نے کہا تم اہل حدیث ہو تو میرے سامنے ایک حدیث پڑھو. تو ایک حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوئی. تو یہ کیا ہیں جی, یہ ایسے ہی انہوں نے کیا کر دیا, وہ محدثین کا نام چوری کر کے انہوں نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہا. تو میں یہاں پہ ایک یہ بھی بات سناتا ہوں کہ کسی قاضی کے پاس, پرانے زمانے کی بات ہے, وہ کوئی خاتون آئی تو اس نے کہا کہ بھائی میرا مسئلہ ہے, اس کو حل کرو. تو وہ جو جج تھا اس زمانے میں, اس سے بھی تھوڑی سی مسئلہ تھا یہ اماموں سے. اچھا. تو اس نے کہا مائی میں تمہارا فیصلہ قرآن کریم سے کروں یا امام شافعی کے قول سے کروں. وہ جو عورت تھی, خاتون تھی, وہ امام شافعی کو فالو کرتی تھی. اچھا. تو شافعیہ تھی.
4 امام ہیں، چاروں میں سے آپ پتہ ہے پوری دنیا میں مسلمان چاروں میں سے کسی ایک امام کو فالو کرتے ہیں. سب سے زیادہ فالوئنگ اللہ تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو دی ہے، وہ سب سے زیادہ فالوئنگ ان کی ہوتی ہے. تو خاتون نے، مائی صاحبہ نے بڑی اچھی جواب دی. یہاں تو بابے لوگ کہتے ہیں شے کو نہیں، ہماری تو مائیاں بھی بڑی شے ہیں. مائی نے جواب دیا، بھائی پتر تو میرا فیصلہ نا امام شافعی کے قول سے کر، کیونکہ امام شافعی تجھ سے بہتر اللہ کا قرآن سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. امام شافعی تجھ سے اچھا قرآن سمجھتے ہیں، تجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو اصل میں یہ بات تو اپنی پیش کر رہے ہوتے ہیں، نام کس کا لیتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کا. قرآن و حدیث کا اپنا فہم پیش کر، اپنی فہم. یہی وجہ ہے کہ بھئی وہ کہتے تھے 4 اماموں میں اختلاف ہے، تحقیقی طور پر اقوال میں اختلاف ہے، مسائل میں اختلاف ہے، فری اختلاف ہے، بنیادی تو کوئی نہیں. تو یہ جی کس کے پیچھے چلنا ہے؟ تو آج غیر مقلدین جو نام نہاد اہل حدیث ہیں، ان کے اپنے کتنے موقف ہیں، ایک مسئلے پر کتنے موقف ہیں. تو وہ کیوں مختلف ہیں؟ وہ کہیں گے دلائل کی بنا پر ہیں. تو یہ پہلے ہی ہو چکا ہے، 4 امت نے 4 ریسرچوں پر اتفاق کر لیا، آپ اس پر کریں. لیکن ان کی یہ حالت ہے کہ یہ آئے روز کیا کرتے ہیں، نئی باتیں پیش کرتے ہیں، صرف اپنی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے. تو بھینس کا مطلب اسی طرح ہے کہ بھینس اصل میں گائے کی ایک قسم ہے. پہلے یہ مسئلہ سمجھیں کہ اصل میں گائے حلال ہے، بالکل، اور گائے کی قربانی بھی جائز ہے. تو گائے کی جتنی قسمیں ہوں گی وہ سب کیا ہوں گی؟ حلال ہوں گی. بکری حلال ہے، بکرا حلال ہے. تو بکری کی جتنی بھی اقسام دنیا میں پائی جاتی ہیں، چھوٹی ہیں، بڑی ہیں، بڑے قد والی ہیں، بالوں والی ہیں، بغیر بالوں والی ہیں، چھوٹے سینگوں والی ہیں، بڑے سینگوں والی ہیں، بغیر سینگوں والی ہیں، جتنی قسمیں ہیں سب کیا ہیں؟ جائز ہیں. اسی طرح اگر اونٹ حلال ہے تو اونٹ کی جتنی قسمیں ہیں حلال ہوں ان کی جائز ہوگی. تو گائے الگ قسم ہے، بھینس الگ قسم نہیں ہے، بھینس الگ قسم ہے نہیں ہے. بھینس اصل میں گائے کی ہی قسم ہے. موطا امام مالک کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 673 میں یہ موجود ہے یہ روایت کہ بھینس گائے کی ایک قسم ہے. زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے گئے ہیں. تو زکوٰۃ کے مسائل میں جب بھینس کا ذکر آیا تو بھینس کا وہی حکم ہے جو گائے کا ہے، یعنی جو زکوٰۃ گائے کی ہے وہی بھینس کی ہے. یہ موطا امام مالک میں، جو امام مالک امام بخاری اور مسلم کی استاد ہیں، حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے، اس کا حوالہ بھی بڑا وہ دیتے ہیں. تو جب وہ کہہ رہے ہیں امام مالک یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کس کی ایک قسم ہے، یہ گائے کی ایک قسم ہے، تو لہٰذا کیا ہے، سارا سال اس کا گوشت بھی کھا لیتے ہیں، اس کا دودھ بھی پی لیتے ہیں، تو کہتے ہیں بھینس کی قربانی جائز نہیں. جب کہ گھوڑا حلال ہو گیا اور گھوڑے کی قربانی بھی حلال ہوگی، نہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہے نہ اس کا دودھ پیا جاتا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں 10,848 نمبر روایت میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ گائے بھینس جو ہے وہ گائے کی ایک قسم ہے. اور مسند الفردوس حدیث نمبر 2650 میں حضرت مولا علی کا فتویٰ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس طرح گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں اس طرح بھینس میں بھی کتنے حصے ہوں گے. تو مولا علی کا فتویٰ بھی آ گیا، صحابی کا فتویٰ بھی آ گیا کہ اگر بھینس کی قربانی جائز نہ ہوتی تو مولا علی کیوں فرماتے کہ بھینس کی قربانی کیا ہے، بھینس میں کتنے حصے ہو سکتے ہیں؟ 7. اسی لیے کہ وہ بھینس کو گائے کی قسم سمجھتے تھے. لہذا ان دلائل کی روشنی میں یہ ثابت ہوا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے. اب آتے ہیں چھوٹے مرزا صاحب کی طرف کہ چھوٹے مرزا صاحب نے کہا کہ بھائی وہ جی بھینس کی تو ہوتی کو نہیں، کٹے لوگ قربان کرتے ہیں. چھوٹے مرزا صاحب اپنے چھوٹے سے کمرے میں رہتے ہیں اور وہ پردہ نشین ہیں، باہر کبھی نکلے ہی نہیں. وہ کبھی باہر نکلے تو انہیں پتہ چلے بھینس بھی قربان ہوتی ہے. جیسے اب گائے کی قربانی ہوتی ہے تو سارے بیل ہی قربان ہوتے ہیں، گائے بھی قربان ہوتی ہے، بکرا بھی قربان ہوتا ہے، بکرے کی بھی قربانی ہوتی ہے، بکرے کی بھی اور بکری کی بھی قربانی ہوتی ہے، بھیڑ بھی کی بھی ہوتی ہے اور دمبے کی بھی ہوتی ہے. اسی طرح بھینس کی بھی ہوتی ہے اور بھینسے کی بھی ہوتی ہے. لیکن عام طور پر بھینس کہا جاتا ہے، یہ معروف پر کہتے ہیں کہ گائے، تو گائے کے اندر بیل بھی شامل ہے. جب بکری کہتے ہیں تو بکرا بھی شامل ہے. جب ہم بھینس کہیں گے تو اس میں بھینسا بھی شامل ہے. تو چھوٹے مرزا صاحب چونکہ علمی اعتبار سے بہت چھوٹے ہیں اور مزید دن بدن چھوٹے ہوتے رہے ہیں، اور چھوٹا مزید ان کا چھوٹا پن کیا ہوتا ہے، ظاہر ہو رہا ہے. اس لیے انہیں اس بات کی سمجھ نہیں کہ اگر آپ بھینس کی جواز کے قائل ہیں تو کٹے کی قربانی کی جواز کے قائل ہیں تو بھینس بھی کیا ہو جائے گی، وہ بھی تو جائز ہی ہوگی. لیکن وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں جس کو سمجھ نہیں ہوتی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ چھوٹے مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس کو میں یہ کہتا ہوں جو ان کے منہ بولے اسٹوڈنٹس ہیں کہ
کہ آپ ان کے سامنے جا کے کہیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. گھوڑے کی قربانی کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا، تو اس حوالے سے مزید رہنمائی فرما دیں کہ گھوڑے کی قربانی ہو سکتی ہے اور گھوڑا حلال ہے یا حرام ہے، اس حوالے سے بھی بتا دیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی اس حوالے سے یہ دیکھنا چاہیے کہ حدیث شریف میں ہم نے اس پر پورا مستقل کلپ بنایا، ہمارے چینل پر یہ کلپ بھی موجود ہے، کہ پہلے کہتے ہیں کہ بھئی بھینس کی قربانی جائز نہیں، سارا سال بھینس کا دودھ بھی پیتے ہیں، اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، لیکن قربانی پر آگے ہٹ جاتے ہیں کہ نہیں، اب کچھ آدھی تو قائل ہو گئے ہیں، آدھی انشاءاللہ بعد میں بھی قائل ہو جائیں گے. لیکن گھوڑے پر کہتے ہیں کہ گھوڑا حلال ہے. چھوٹے مرزا صاحب بھی کہتے ہیں گھوڑا حلال ہے. اچھا جو چیز حلال ہے تو پھر قربانی بھی اس کی وہ کرنے کے قائل ہوں گے. بعض علاقوں میں یہ بھی پتہ چلا کہ وہ قربانی کرتے بھی ہیں. پتہ نہیں آپ انہوں نے اس پر تحقیق کس نتیجے پر پہنچی ہے ان کی، کیونکہ آئے روز ان کا ایک نیا موقف ہوتا ہے، صبح کچھ ہوتے ہیں، شام کو کچھ ہوتے ہیں. تو گھوڑا جو ہے جی پہلے تو حلال تھی، تو گدھا بھی حلال تھا. ابن ماجہ میں 3158 نمبر 3198 3198 نمبر روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ گھوڑے کے ساتھ گدھے کے ساتھ گھوڑے کی بھی حرمت کا ذکر موجود ہے، کہ گدھا بھی حرام ہے اور گھوڑا بھی حرام ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے گھوڑا کھانے سے بھی منع فرمایا. ابن ماجہ میں 3198 نمبر 3198 نمبر روایت ہے، جس کی راوی حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بڑی نایاب روایت ہے، اور یہ صحابی بھی جو ہیں ان کی روایات بھی نایاب ہے. ارشاد فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لحوم الخیل والبغال والحمیر. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے، خچر اور گدھے کے گوشت کھانے سے منع فرمایا. ان تینوں چیزوں کا بیان ہے یہاں پہ. اسی طرح یہ روایت جو ہے یہ سنن نسائی میں بھی 4337 نمبر پر، ابو داؤد میں 3790 نمبر پر، اسی طرح الموجب الاوسط میں یہ روایت موجود ہے. اس روایت میں یہ جو روایات میں نے پیش کی ہیں، اس میں گھوڑے کے ساتھ خچر کا بھی اور گدھے کا بھی ذکر ہوا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں روایت میں ہے، کسی روایت میں ایک حضور نے گدھے سے منع فرمایا اور گھوڑے کی رخصت دی. ایک طرف ایک روایت ہے جس میں کیا ہے، رخصت کا ذکر ہے کہ رخصت دی ہے، حلال کا لفظ یا وہ نہیں آیا بھائی واضح طور پر کہا ہو کہ کھا لو یا کھانے کی اجازت دی ہو. اور دوسری طرف یعنی ایک طرف اجازت کا ذکر ہو اور دوسری طرف حرام کا ذکر ہو، منع کا ذکر ہو، تو ترجیح کس کو ہونی چاہیے؟ منع کو. کیونکہ اجازت ہو سکتا ہے پہلے کی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پہلے گدھے سے منع کیا ہو، پھر ساتھ میں کچھ عرصے بعد گھوڑے سے بھی منع کر دیا ہو. تو منع کی جب روایات موجود ہیں تو پھر تو بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اب کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو اس لیے امام ابو حنیفہ نے قرار دیا کہ بھئی وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سواری ہے، جہاد کا استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کا مکروہ قرار دیا. یہ احادیث کی بنا پر ہے. امام ابو حنیفہ اپنی رائے سے نہیں کہتے، وہ روایات پیش کرتے ہیں، ان کی احادیث ہیں، روایات ہیں کہ جب منع کا لفظ آ گیا ہے، لہذا وہ روایات جن میں اجازت کا ذکر ہو یا کھانے کا ذکر ہو، ان کو ان روایات سے منسوخ سمجھا جائے گا کہ وہ منسوخ ہو چکی ہیں، پہلے کی بات ہے. اسی طرح ہماری کتاب جو ہے فقہ حنفی کی ہدایہ شریف ہے، نصب الرایہ میں ہے، اور اسی طرح فصل القدیر میں، فقہ حنفی کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ حلال نہیں ہے، اور وہ روایات کی بنا پر ہے، احادیث کی بنا پر ہے. تو اب جب یہ واضح ہو گیا کہ بھئی یہ بھی چلو مان لیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی کچھ روایتوں میں ذکر بھی ہے، جبکہ میں نے وہ بتا دیا کہ جہاں حلال کی بات ہے یا کھانے کی اجازت کا ذکر ہے یا رخصت کا ذکر ہے، جب یہ حرام والی واضح آ گئی ہے تو پھر اب اس سے کیا کرنا چاہیے؟ اس سے بچنا ضروری ہے. واضح ہوگی بات، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں نہیں جی ذکر تو ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں بخاری شریف میں حدیث نمبر 2051 میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشکوک ہیں، لہذا ان سے بھی بچنا بھی کیا ہے ضروری ہے. یعنی وہ چیز جو مشکوک ہو جائے، شک میں پڑ جائے کہ پتہ نہیں حلال ہے یا نہیں ہے، اس سے بچنا بھی ضروری ہے. لہذا گھوڑا بالکل حلال نہیں ہے، گھوڑے کا گوشت کھانا یا گھوڑے کی قربانی کرنا بالکل درست نہیں ہے، یہ نئی بات ہے. مفتی صاحب اگلا سوال قربانی کے دن کے حوالے سے ہے کہ قربانی کے دن 3 ہیں یا 4 ہیں؟ غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے 4 دن ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی بتا دیں کہ قربانی کے اصل دن کتنے ہیں. یہ بھی نیا مسئلہ انہوں نے پیش کیا غیر مقلدین خاسر الدنیا والدین نے،
کہ ان کی ہر بات نہیں ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ بھی قربانی کے 4 دن ہیں. تو قربانی 3 دن تک ہے. قربانی کے ایام کی